السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ قرض خواہ کے ساتھ عدل۔ ایک مرتبہ میرے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ یمن میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ ایک صحابی کے جنازے سے فارغ ہو کر ایک دیوار کے قریب آرام فرما رہے تھے۔ ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر کو پکڑ کر گستاخی سے بولا، اے محمد، آپ میرا قرض ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ جل شانہ کی قسم، میں تمام اولاد عبد المطلب کو خوب جانتا ہوں، بڑے نادندہ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے اس آدمی کو کہا، اللہ جل شانہ کے دشمن، تو یہ کیا بک رہا ہے؟ اللہ جل شانہ کی قسم، اگر مجھے اللہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوف نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ مگر اخلاق عظمی کے مالک نہایت اطمینان سے اس آدمی کو تبسم فرماتے ہوئے دیکھتے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، جاؤ اسے لے جا کر اس کا حق ادا کر دو، اور جو تم نے اسے ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں 20 ساع اس کے مطالبے سے زیادہ دے دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو اپنے ساتھ لے جا کر اسے اس کے قرض کے علاوہ 20 ساع کھجوریں زائد دے دی۔ وہ آدمی کہنے لگا، یہ 20 ساع کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے آقا کا یہ حکم ہے کہ وہ آدمی بولا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں۔ وہ آدمی بولا، میں زید بن سعنہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، کیا وہی زید بن سعنہ جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اتنا کچھ جاننے کے باوجود اپنی الہامی کتاب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام نشانیاں واضح طور پر موجود ہونے کے باوجود تم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کیا؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نشانیاں میں نے تورات میں پڑھی تھی وہ تمام نشانیاں میں نے آپ میں موجود پائی، مگر 2 علامتوں کا پتہ حاصل کرنے کے لیے مجھے خاص موقع کی تلاش تھی۔ ایک علامت یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غصے پر غالب ہوگا، دوسری یہ کہ سخت جہالت سے پیش آنا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حلم کو بڑھا دے گا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آمد و رفت بڑھا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اتنے میں ایک آدمی آیا جو دیکھنے میں بدوی تھا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری پوری قوم مسلمان ہو چکی ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، اللہ تعالی رزق عطا فرمائیں گے، مگر اب حالت یہ ہے کہ قحط پڑ گیا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائے، آپ اس سلسلے میں میری مدد فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا اس وقت تو کچھ موجود نہیں۔ اس تمام منظر کو میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے فوراً پیشکش کر دی کہ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فلاں باغ کی اتنی کھجوریں وقت معین پر مجھے دے دیں تو میں قیمت ابھی ادا کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ باغ مخصوص نہ کریں تو یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اور میں نے اس کو قبول کر لیا اور کھجوروں کے مطابق سونا ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سونا
اس بدو کے حوالے کیا اور فرمایا کہ اس سے اپنی تمام قوم کی ضروریات پوری کرنا، عدل و انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور وہ آدمی چلا گیا۔ آپ کھجوروں کی ادائیگی میں چند دن باقی رہ گئے تو میں نے ان دونوں علامتوں کو حلم کا غصے کی حالت میں غالب آ جانا، جہالت کے برتاؤ سے حلم میں اضافہ ہو جانے کا پتہ معلوم کرنے کا موقع حاصل کیا اور مجھے اس کا ثبوت مل گیا۔ لہٰذا میں تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مسلمان ہونے پر گواہ بناتا ہوں، اور میرا یہ آدھا مال امت محمدیہ پر صدقہ ہے۔ حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر جس انداز سے عمل کیا، دشمنوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا، گھر والوں، رشتہ داروں، بچوں، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا وہ بڑا اعلیٰ اور معیاری تھا۔ سچائی، عدل و انصاف کے جو اعلیٰ معیار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم کیے، وہ سب ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔